جو ابو بکر صدیق پر، جو عمر بن خطاب کی ذات اقدس پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، اور حضور یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں صحابہ میں، اور حضرت عمر حضور کے سامنے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن عمر پھر مجھے تمہاری غیرت آ گئی اور میں اندر داخل نہیں ہوں۔ حضرت عمر جو ہے وہ عرض کرتے ہیں حضور بھلا میں آپ سے بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اور پھر حضور حضرت بلال سے مخاطب ہوئے اور بلال سے فرمایا بلال تو کون سے ایسے عمل کرتا ہے تو چلتا تو زمین پر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں بھی سنا۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اور تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ جو مجھے یاد ہو، لیکن ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں وضو کرنے کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیتا ہوں، تو شاید کہ میرا یہی وہ عمل ہے کہ میں چلتا زمین پر ہوں، قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ تو ساتھیوں یہ نماز ہے اور یہ صحابہ کی زندگی کہ حضور کے لیے سر تسلیم خم ہے، اور یہی زندگیاں جو ہیں وہ ہماری بھی متقاضی ہیں حضور کے اسوہ کے لیے، اور حضور کا اسوہ یہ بہترین اسوہ ہے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں رب نے قرآن کی صداقت کے لیے اتنی بڑی چیز قرآن میں بیان کی کہ ایک لمحے کے لیے آپ بس کوشش کیجیے قرآن کی اس ایک آیت کے ایک جزئی کی تکذیب کر دیجیے، اس کو جھٹلا دیجیے، تو آپ اپنے مذہب کی کڑیوں سے آزاد ہو جائیں۔ رب نے یہ دعویٰ کیا نا، فرمایا میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی جو آئیڈیل زندگی ہے وہ اس کو جو فالو کرنے والا شخص ہے وہ کسی ایک نہ ایک خوبی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کی ڈھیروں مثالیں ہیں۔ اگر کسی خطیب سے کسی امام سے محبت کی جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ قرآن سونا پڑھتے ہیں، خطاب اچھا کرتے ہیں۔ حافظ قرآن سے جو ہے وہ محبت کی جاتی ہے یا اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے میں محفوظ کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا داری میں ہے، اگر کوئی کسی کھیل کے میدان میں کسی شخص کو فالو کرتا ہے کہ وہ کٹنگ اس جیسی کرواتا ہے، کپڑے اس جیسے پہنتا ہے، وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ ایک خوبی کی وجہ سے کہ وہ کھیلتا اچھا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہوں جو دنیا کے اندر ہیں۔ ایک شخص میں ایک خوبی ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی۔ آپ نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو باہر تو منہ کے بڑے میٹھے ہیں لیکن گھر میں وہ مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ایک فن کے اندر تو ماہر ہیں، معاشرت کے اندر تو خوبصورت ہیں، لیکن تنہائی کے اندر وہ اس درجے کا کمال نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بادشاہ ہے اس کی زندگی ایک غریب کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت باسط آپ نے کہا تھا، فرمایا کہ وہ شخص جس نے کبھی غریبی نہیں دیکھی اسے کبھی غریبوں کا احساس نہیں ہو سکتا، کہ وہ حکمران جس نے کبھی غریبی نہیں دیکھی اسے غریبوں کا احساس نہیں ہو سکتا، جس نے کبھی مزدوری نہیں کی، جس نے کبھی جو ہے وہ اپنے جسم سے پسینہ نہیں کیا، اسے کیا خبر کہ غریب کی حالت کیسی ہو سکتی ہے۔ تو بادشاہ کی زندگی میں غریب کے لیے نمونہ نہیں ہے، غریب کی زندگی میں بادشاہ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تو رب نے اتنا بڑا دعویٰ قرآن کے اندر کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم گھر کی زندگی دیکھو پھر بھی بہترین نمونہ ہے، باہر کی دیکھو پھر بھی بہترین نمونہ ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے بھی حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک غریب کے لیے بھی حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور حکمرانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کپڑوں کو پیمانے لگا کر پہنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر حضور جو ہے وہ حاکمیت کی مسند کے اوپر تشریف فرما ہے تو وہی حضور جو ہے وہ بھوک کے عالم میں جو ہے
وہ کئی دن جو ہے وہ گزارا بھی کرتے ہیں، بھوک کے عالم میں پیٹ کو مار کر پتھر بھی باندھتے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی ہے جو حضور کا اسوہ ہے، اور یہ حضور کی زندگی ہے جو کامل نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی کا کوئی ایک پہلو آپ نکال کے رکھ لیجیے کہ جو بہترین نمونہ نہ ہو۔ آپ کہیں کہ یار میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، مجھے تو حضور کی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے نمونہ نظر نہیں آیا، تو کوئی شخص بھی ایسا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے وہ عبارت یاد آتی ہے، یہ ایک امام گزرے ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے شاگرد خاص ہیں، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ انہوں نے بھی کتاب فروج لکھی، اور اسی طرح امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمہ آپ نے بین الممالک تعلقات کے اصول کے اوپر ایک کتاب لکھی کہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کس طرح سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج وہ کتاب دنیا کے جتنے ہی ممالک کے اندر کارگر ثابت ہے، اور دنیا میں اس کتاب سے جو ہے وہ اصول اخذ کیے جاتے ہیں اپنے بین الممالک روابط کو قائم رکھنے کے لیے۔ جب وہ کسی انگریز نے وہ کتاب پڑھی کہ اتنی شاندار کتاب کہ جس کے اندر ملکوں کے تعلقات کو بیان کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک حکومت اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہے، تو ظاہری بات ہے انسان جس چیز سے متاثر ہوتا ہے پھر اس کے لکھنے والے کی طرف آتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے، یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا۔ تو جب اس نے آتھر کو دیکھا، مصنف کو دیکھا، رائٹر کو دیکھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، تو نام پہلے پیج کے اوپر جب دیکھا تو نام تھا محمد بن حسن الشیبانی۔ تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ اگر چھوٹے محمد کی شان یہ ہے، بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہاں پر اسوہ کی بات کرتے ہو، یہاں پر تو غلامان محمد جو ہے وہ نہیں سامنے سے جو ہے وہ ہٹتے، تم حضور کے اسوہ کی بات کرتے ہو، حضور کی شان کی بات کرتے ہو۔ تو صاحبو یہ ہمارا مقدر ہے کہ رب نے ہمیں اپنے حبیب کو امتی بنایا، یہ ہمارا مقدر ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس شان سے گزاریں کہ پھر جب ہماری آنکھ بند ہو تو پھر جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے چہروں کو، جس طرح خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ پھر ہمارے چہروں کو قبلے سے بھی پھیر دیا جائے، پھر حالت یہ نہ ہو بلکہ جیسے آنکھ بند ہو ہم تو منتظر ہوں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ ان کے گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، کہ میں تو اسی کی تیاری میں تھا اور یہاں پر جو ہے وہ تیاری کرتا رہا اسی لمحہ اور لحظہ کے لیے۔ تو ساری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور حضور کا امت کے نام پیغام یہی ہے کہ رب نے میرے غموں کی تسلی اپنے دیدار میں رکھی۔ اے میرے امتیوں تم سن لو، تمہارے غموں کا مداوا رب نے نماز میں رکھا ہے۔ تو جب بھی غمگینی ہو تو نماز کی ادائیگی کرنا، نماز کو لازم پکڑ لینا، اور پھر دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے اسوہ کو لازم پکڑنا۔ پھر اس کا نتیجہ وہ فرمایا پھر وہ بلال کی صورت میں ملے گا، عمر بن خطاب کی صورت میں ملے گا، اور پھر یہ نتیجہ ہے۔ خالق کائنات آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مہمانان گرامی دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، جو اہل محلہ تشریف لائے، خالق کائنات سب کو اپنی خاص برکتوں، رحمتوں اور نوازشوں کا حساب عطا فرمائے، اور آخر میں بالخصوص وہ احباب، وہ ساتھی جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے لنگر پاک کا انتظام کیا، خالق کائنات ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس مرکز کو اس